بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جادو کو پلٹنے کے لیے. میرے وہ بہن اور بھائی جو جادو کی وجہ سے پریشان ہے اور ان کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، گھر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، خود بیمار رہتے ہیں، کام لگتا نہیں، روزگار میں تنگی ہے اور جادو کے مستقل اور مسلسل حملے ہوتے جا رہے ہیں. علاج کروانے کے باوجود فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دوبارہ حملے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھنا ضرور ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، حملہ ہوتا کیسے ہے اور اس کا مستقل علاج کیسے ہے، اور اس کے بعد پھر جادو کو پلٹنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ویڈیو بہت مخصوص، بہت خاص ہو سکتی ہے آپ کے لیے اگر آپ ان مسائل سے دوچار ہیں اور اگر آپ جادو کے ڈسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر کی تشخیص ضرور کریں. آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہونا چاہیے اگر آپ جادو کے واپسی کا عمل کر رہے ہیں. اگر جادو موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر واپس کوئی نہیں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جناتی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنات کے اوپر اگر آپ واپس کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے. اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا، آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا لیں. آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھ کے اس کے مطابق اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر کی، اپنے کاروباری جگہ کی آپ تشخیص کر سکتے ہیں. تشخیص میں اگر جادو جنات کا مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً اپنے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے اس کا علاج ضرور کروائیے گا. اگر آپ اپنا یا اپنے اہل خانہ میں سے کسی کا روحانی علاج ادارہ روحانیات سے کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر فون کر کے بروز اتوار لاہور ڈیفنس میں وقت لے کے تشریف لائیں. جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن کر لیں اور تمام ہمارے گروپس کو جوائن کر لیں. ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے. تو چلتے ہیں عمل کی طرف. عمل کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ واپسی سحر کا عمل خطرناک ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ آسان سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں واپسی سحر کا عمل کروں گا یا کروں گی اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور میرے دشمن کے اوپر جب جائے گا تو وہ پھر اس کو سکون آ جائے گا، وہ اپنی بیماریوں میں، اپنے مسائل میں خود مبتلا ہو جائے گا. تو یاد رکھیں جب کسی کے اوپر آپ پتھر ماریں گے اس کا بھیجا ہوا تو وہ اس سے بڑا پتھر بھیجے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ واپسی سحر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے پتھر پھینکا اور آپ نے وہ پتھر اٹھا کر اس کی طرف واپس پھینکنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس طاقت ضرور ہونی چاہیے، آپ کی روحانی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جادو کو واپس پھینک سکیں. تیسری بات کیا ہے جادو کو واپس کرنے کے لیے؟ جب بھی آپ نے نیت کرنی ہے کہ جادو کو واپس کرنا ہے تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ جو آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے اس کے اوپر واپس جائے. کروانے والے پر جادو واپس بھیجنا ہے آپ نے، جادو کرنے والے کی کبھی بھی آپ نے نیت نہیں کرنی. کیوں کہ جادو کرنے والا جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ اگر ڈائریکٹ ہو گیا تو پھر آپ کے لیے مزید مسائل بڑھیں گے. تو اس لیے کروانے والے پہ آپ نے کرنا ہے. ایک بات اور یہ ہے کہ اگر جنات کا مسئلہ ہے تو جنات کا تشخیص میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے واپسی سحر کا عمل نہیں کرنا، کیونکہ اثرات جب جنات پر واپس جائیں گے تو وہ پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کے لیے وہ بہت زیادہ مسائل کریٹ کریں گے. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے واپسی سحر کا، اس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہرحال میں عمل بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہیں چونکہ ہماری فیلڈ ہے، ہم نے بتانا ہے، آپ کی خدمت کرنی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں ضرور عمل پیش کریں گے، لیکن آپ نے بہت سوچ سمجھ کے واپسی سحر کے اعمال کرنے ہیں. واپسی سحر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانی دم کرنا ہے، اور پانی کو دم کر کے اگر گھر کے اندر سحر ہے تو گھر کا طریقہ علاج بتاؤں گا، فرد کے اوپر جادو ہے تو اس کی واپسی کا طریقہ کار بتاؤں گا. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے، خواتین اگر یہ عمل کریں تو مخصوص ایام میں اس عمل کو نہیں کرنا، 21 دن تک اس عمل کو کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد وقت اور جگہ مقرر کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور آپ نے 111 مرتبہ سورۃ توبہ کی 128 نمبر آیت، آخری آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تصور کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو جادو ہے، جو بھی اثرات ہیں جس نے کی کروایا ہوا ہے اس کے اوپر واپس جا رہے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں. یہ آپ نے پوری منظر کشی کرنی ہے اس کے اندر. یہ جب آیت آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا تصور بالکل پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی روحانی طاقت سے واپس جاتے ہیں. عمل تو ایک تدبیر ہوتی ہی ہے، لیکن اصل اس میں آپ کی روحانی پاور کام کرتی ہے، آپ کی نیت کام کرتی ہے. تو جب آپ کا ذہن منتشر ہوگا تو پھر کوئی کام نہیں ہونا.
تو ذہن کو آپ نے منتشر نہیں ہونے دینا، آپ نے فوکس رکھنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پیپر کے اوپر لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس رہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے وہ پانی کو دم کر لینا. اگر تو فرد کا مسئلہ ہے تو وہ پانی جو ہے اس فرد کو اسی وقت پلا دیں، ٹھیک ہے. اور فرد بھی وہ نیت کرے، اگر آپ خود ہیں تو بھی نیت کریں. اور اگر اس کے بعد آپ نے پانی پینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، دم کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرنی ہے. اور روزانہ اس نیت کے ساتھ آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، کچھ بھی صدقہ کریں، صدقہ ضرور کرنا ہے کہ یا اللہ یہ جو جادو ہم پر ہو رہا ہے، جو اثرات ہو رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، اس پر واپس کر دیں اور مزید اس کی رجت سے ہمیں محفوظ رکھیں اس صدقے کی برکت سے. یہ صدقہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی کاروباری جگہ کے اوپر جادو ہے اور آپ کو اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی کو آپ نے گھر کے کونوں میں دیواروں کے اوپر، آپ نے اوپر والی دیواروں پہ علاوہ باتھ روم کے آپ نے سپرے کرنا شروع کرنا ہے، یہ چھینٹے مارنے شروع کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر کا یہ جو فرنٹ ہے نا، مثال کے طور پہ یہ گھر کا فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے، تو آپ نے بیک سائڈ سے شروع کرنا ہے، گھر کے بالکل بیک سے آپ نے دیواروں کو مارنا شروع کرنا ہے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ نے گھر کے باہر آ جانا ہے. اور باہر آپ نے فرنٹ دروازے پر بھی تھوڑا سا، فرنٹ کی دیواروں پہ بھی تھوڑا سا سپرے کرنا ہے اور پانی کے چھینٹے ضرور مارنے ہیں آپ نے. یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر سے جو گند ہے، جو اثرات ہیں، وہ سارے نکل کر واپس جا رہے ہیں. تو اس کو آپ نے ترتیب میں، اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور 21 دن تک کرنا ہے. 21 دن کے بعد آپ پھر رزلٹ دیکھیں کیا آ رہا ہے، پھر دوبارہ تشخیص کریں. اگر مزید اثرات رہ گئے ہیں تو پھر اس کے لیے علاج کریں. واپسی سحر کے عمل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگی. 21 دن کے لیے واپسی سحر کا عمل بہت ہے. اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے تمام فیس بک پیجز کو لائک ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کو ان اعمال کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ شیئرنگ ضرور کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.